یہ تلوار عام نہیں، یہ وہ تلوار ہے جو جھکنے کے لیے نہیں، صرف کاٹنے کے لیے بنی تھی۔ یہ وہ تلوار ہے جسے دشمنوں نے روکنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ہر بار یہ اور بھی تیز ہو کر چمکی۔ یہ تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تھی، اور جب یہ میدان جنگ میں چمکی تو دنیا نے ایک نئی طاقت کو پہچانا۔ وہ کون سا جنگ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی تلوار ہے جو کبھی نہیں ٹوٹیں گی۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر ہسٹری چینل۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کیوں کبھی شکست نہ کھا سکی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک انقلاب ہے۔ ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں ایک کے بعد دیگرے سب اپنا اپنا زور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جو اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ و فساد کم ہوتی گئی۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، اب تک کفر و شرک پر قائم اور مسلمانوں کی مخالفت پر سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودیان خیبر، مشرکین مکہ، تینوں دشمنوں نے ملک عرب کی اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابار کر ہر مرتبہ نتیجے میں ناکامی و نامرادی دیکھی۔ تو اب انہوں نے ایران و روم کے شہنشاہوں اور ایرانی، رومی اور سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی اور سازشیں شروع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سلاطین کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھے دعوتی خطوط روانہ کیے۔ ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر کیا اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کی تارو پور کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر ہو چکے تھے، بجائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر صلح و سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی زیادہ مخالفت پر مستعد ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر عمل میں لائے۔ اگر کسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینہ پر ہو جاتا تو ملک عرب کا اثر نو پھر مخالفت پر تائید ہو جانا اور مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی دو دعوتی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے، ان میں سے ایک خط حارث بن عمیر ازادی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن عمیر ازادی رضی اللہ عنہ ابھی بصرہ تک نہ پہنچے تھے، سرحد شام کے قریب مقام موتا میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر خسانی نے، جو کہ روم کی طرف سے اس علاقے کا صوبادار تھا، حارث کو گرفتار کر لیا اور یہ معلوم کر کے حاکم بصرہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لیے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم اس سرکش خسانی سردار سرکوپی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعمل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسلمان اپنے اپنے سلاح جنگ لے کر موضوع حرب میں جمع ہو۔ چنانچہ 3000 اسلامی لشکر جمع ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ عنہ فت ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس لشکر کی سردار ہوں گے۔ اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سردار لشکر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو لشکر پسند کرے اپنا سردار بنا لے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے مقام معان تک بڑھتی چلی گئی۔ مقام معان میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاکم موتا شرجیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 جرار فوج فراہم کر رکھی ہے اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موتا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقا میں خود کے سریرون خیمزن ہے۔ اس خبر کو سن کر لشکر اسلامی اثر فکر و نما ہوئی۔ مسلمان 2 دن معان میں ٹھہرے رہے اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی یعنی عدد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موتا اور لشکر ارکل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنی لشکر کا میمنہ اور مسیرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہادت میسر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام معان سے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارف نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موتا کی طرف بڑھی تاکہ جنگ کے لیے اچھا میدان آئے۔ بالآخر میدان موتا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف 1,00,000 لشکر جرار تھا، دوسری طرف 3,000 غازیان اسلام تھے۔ اسی لشکر اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ قیصر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں یہ سب سے پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کے حدود میں لڑی تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ عالم ہاتھ میں لیے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے تھے۔ میمنہ قطبہ بن قطاطہ قدری رضی اللہ عنہ کے سپر تھا اور مسیرہ میں رباعہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پہلے کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتی رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرخے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالنے رکھا۔ جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو گردن سے جھنڈے کو لگا کر سینے سے سنبھالنے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے اور روایت اسلام گر گیا۔ مسلمانوں میں اثر پریشانی پیدا ہوئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بنا اکرم رضی اللہ عنہ نے جٹ آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہنے لگا،
مسلمانوں کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں دیر نہیں کرو۔ لشکران اسلام کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوئی کہ ہم لوگ تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اقم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا۔ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری تسلیم کر لو گی۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ کی ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمتیں یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا اور غیرت دلا کر چپکلش مردانہ پر اثرینو آمادہ کر دیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کی لشکر عظیم پر بے در پہ حملے کیے، رومیوں کی چکے چوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی نہیں کہ بے جگری سے حملے کیے، بلکہ انہوں نے اپنی لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی مسیرہ کو آگے بڑھایا، کبھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتے تھے اور اپنی لشکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کو مضروب کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح میدان جنگ میں گونج رہے تھے اور اپنی لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ غرض صبح سے شام تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 3000 غازیوں کو رومیوں کے 1,00,000 لشکر جرار سے لڑوایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی آر گوارا کی اور بے اوسان ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کی ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینہ سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھی، اسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کی بر یہ کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ سعید رضی اللہ عنہ شہید ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کیا۔ بعد اس کے جعفر رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمنوں نے اس کو ہر 4 طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زری پر متمکن ہوئے۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف من سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال لیا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے نام سے پکاری جانے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوا دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا پتمن لشکر لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر کچھ دور تک بتدریج استقبال تشریف لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔